حدیث کی دعوت۔ آپ نے فرمایا عمر تو تورات کا ایک صفحہ لایا ہے جس پر یہ پوری تورات اتری ہے، جس ہستی پر یہ پوری تورات اتری ہے، صاحب تورات پیغمبر خود موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آ جائے۔ میں نے جب ٹی وی پر یہ حدیث پیش کی تو محترم حنیف قریشی صاحب فرمانے یہی ہماری دعوت ہے۔ ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کسی کی مانو یا نہ مانو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو مانو نا، اس کی تو آپ بھی دعوت دیتے ہو، ہم بھی دعوت دیتے ہیں۔ صرف عاشق نام رکھانا کافی نہیں ہے، عشق دکھانا بھی پڑتا ہے، قربانیاں دینی بھی پڑتی ہیں، برادری کو ناراض کرنا بھی پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے ایسا محور بنایا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے تورات کا ایک ورق لے کر آئے اور آپ کے سامنے آ کر پڑھنے لگے۔ جب پڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ آپ کا غصے کی وجہ سے ایک رنگ جاتا ایک آتا۔ صدیق اکبر نے یہ دیکھا تو حضرت عمر کو آگاہ کیا کہ تو ورقہ پڑھے چلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے رخ انور کو نہیں دیکھ رہا، وہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے۔ انہوں نے ورق کو ایک طرف کیا اور کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی اور رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں تو صرف تصدیق چاہ رہا تھا کہ آیا یہ بات کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے۔ اب آپ نے کیا فرمایا دیکھیے، یہ ہے اہل حدیث کی دعوت۔ آپ نے فرمایا عمر تو تورات کا ایک صفحہ لایا ہے جس پر یہ پوری تورات اتری ہے، جس ہستی پر یہ پوری تورات اتری ہے، صاحب تورات پیغمبر خود موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آ جائے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اگر اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آ جائیں، فاتبعتم، تم ان کی پیروی شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی محمد عربی کے آنے کے بعد تمہیں گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی، تو کسی امتی کی پیروی ہدایت کیسے دے گی؟ سوچئے گا، جلسے میں بیٹھ کے نہیں، گھر میں بیٹھ کے، تنہائی میں، خلوت میں بیٹھیے گا کہ کسی نے آپ کو دعوت فکر دی تھی۔ آپ سوچئے گا جب اللہ کے سچے پیغمبر کی پیروی محمد عربی کے آنے کے بعد آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی، گمراہی دے رہی ہے، تو کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی؟ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا لو کان موسیٰ حیا، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے میرے آنے کے بعد، تو آپ نے فرمایا ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا۔ اللہ کا سچا پیغمبر بھی جنت میں جانے کے لیے نبی کی سنت کی پیروی کا محتاج ہے، تو میں اور آپ کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں السنت کا سفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو سنت کے بیڑے سے باہر رہ گیا وہ غرق ہو گیا، اس کو غرقابی سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن پاک نے خود رسول اکرم نے اتنے واضح دلائل سے فرمایا کہ تمہارا پیشوا صرف اور صرف ایک ہے۔ اہل حدیث کی صرف دو نکاتی دعوت
کوئی تیسری بات نہیں، صرف دو نکاتی اہل حدیث کی دعوت، دو نکاتی پروگرام۔ اے دنیا والو، عبادت اللہ رب العالمین کی کرو اور طریقہ محمد رسول اللہ کا اپنا لو، دنیا میں بھی بیڑا پار، انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار۔ اسی طرح آمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم بالکل عورتوں کی صف سب سے آخر میں ہوتی۔ اللہ کے رسول نماز پڑھاتے اور آپ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے اور اللہ کے رسول آمین کہتے، خواتین کہتی ہیں کہ ہم آخری صف میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اللہ کے رسول کی آمین کو سنا کرتی تھی، آخری صف۔ حضرت عطا بن ابی رواح بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا بیت اللہ میں نے وہاں دیکھا 200 صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ ادرکت 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 200 صحابہ کو پایا جو بیت اللہ کے اندر موجود تھے۔ جب نماز کھڑی ہوئی وہ سارے صحابہ وہ بھی کھڑے ہوئے۔ جب امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، حضرت عطا بن ابی رواح کے الفاظ ہیں 200 کے 200 صحابہ نے رفعوا اصواتہم، انہوں نے اپنی آوازوں کو بلند کر کے آمین کہا۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، امامت کرائی، جماعت کرائی۔ امن ابن زبیر ومن وراءہ وان للمسجد للجۃ، حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی، امامت کرائی۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، صحابہ نے پیچھے آمین کہی اور اتنی اونچی آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ میں نے جب ٹی وی پر یہ حدیث پیش کی تو محترم حنیف قریشی صاحب فرمانے لگے جی وہ کچی مسجد کیسے گونجے گی بھلا؟ کچی مسجد تھی، چھڑیوں کی چھت تھی، وہ کیسے گونجے گی؟ میں نے کہا یہ تو گنجانے والوں سے پوچھے نا کہ انہوں نے کیسے گنجائی کچی مسجد۔ یہاں تو تمہاری پکی مسجد سے آواز نہیں آتی، وہ کچی مسجد بھی گونج رہی ہے، اس کو گنجانے کے لیے آواز کا پریشر چاہیے جو صحابہ کرام میں موجود تھا، اور وہ اسی طرح اس چیز کو ادا کرتے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طریقہ سلیقہ بتایا، اور اللہ کے رسول کے طریقے کو وہ ہمیشہ فالو کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ ہر معاملے میں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جو میرے نام رکھے ہیں اس میں میرا ایک نام انا الحاشر، اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا، الذی یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ، وہ جمع کرنے والا جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے آگے رکھے گا، باقی ساری کائنات میرے پیچھے پیچھے آئے گی اور میرے نقش قدم پر چل کر آئے گی اور میں ان کو میدان محشر میں لے جاؤں گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ ہستی ہے کہ جس دن کائنات میں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آمنہ کے لال آپ کے لیے آگے بڑھیں گے، سر سجدے میں ڈالیں گے اور اللہ کو منائیں گے، روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ بھی رب کو منانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بتایا ہے۔ آپ کے جتنے کام رکے ہوئے ہیں نا، کبھی راتوں کو اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے ایک دفعہ رو دیجئے اور پھر رب العالمین سے مانگیے۔ دیکھیے پھر اللہ رب العالمین آپ کی بچیوں کے رشتے کیسے کرواتا ہے، آپ کے بیٹوں کی نوکریاں کیسے لگواتا ہے، آپ کی دکان پہ گاہکوں کے رش کیسے لگواتا ہے۔ دیکھیے ہم بچپن میں اللہ سے ہماری جو بھی ضرورت ہوتی تھی، جب بول نہیں سکتے تھے ہم روتے تھے، بھوک لگی ہے روتے تھے، پیاس لگی ہے روتے تھے، کپڑے بدلنے ہیں روتے تھے، اور اللہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ اور آج ہم بڑے ہو گئے ہیں اور بڑے ہو کر ہم نے رونا چھوڑ دیا اور ہمارے رب نے ہمیں دینا چھوڑ دیا۔ وہ رونے کی عادت پھر سے اپنائیے اللہ رب العالمین کے آگے، ڈرامے دیکھ کر نہیں، اللہ رب العالمین کے آگے وہ رونے کی عادت اپنائیے، پھر اللہ سے مانگیے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین آپ سے کیسے
کیسے آپ سے مہربان ہوتا ہے اور کیسے آپ سے جو بگڑے کام ہے وہ کیسے سنوارتا ہے، آپ کی مرادیں کیسے پوری کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے نجات کے لیے بہترین وسیلہ بنایا ہے۔ آپ کے اسوے کو، اس کو آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی بیڑا پار کرے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار کرے گا۔